الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے، ایک نیا چیپٹر ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الیقین والتوکل. یقین اور توکل کے تعلق سے ایک باب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے. فرم بلیف اینڈ پرفیکٹ ریلائنس آن اللہ. توکل اور یقین، اس کے متعلق احادیث آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گی. اس سے پہلے قرآنی آیات آئیں گی، جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے کہ جب بھی کوئی باب شروع کرتے ہیں پہلے اس باب سے متعلق آیات لاتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیثیں لاتے ہیں. تو آیات شروع کرنے سے پہلے ہم یقین اور توکل کو سمجھیں کہ کہتے کس کو ہیں، کیونکہ ہر چیز کو سمجھنے سے پہلے اس کا ڈیفینیشن پہلے سمجھ لیا جائے، اس کی تعریف ہمارے سامنے آ جائے، پھر اس کے بعد احادیث پڑھیں، قرآنی آیات پڑھیں، انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. یقین کہتے ہیں الیقین ہوا قوت الایمان والثبات. دل کی گہرائی سے اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننا، ایمان رکھنا، اس کا نام ہے یقین. توکل کہتے ہیں کسی پر بھروسہ کرنا. توکل کا عام معنی ہے کسی پر بھروسہ کرنا، ٹرسٹ کرنا، اس کے معنی اعتماد کرنا، یہ معنی ہے توکل کے. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ انبیاء کے طریقے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ رب العالمین کا ایک اہم حکم ہے ایمان والوں کے لیے. اسی لیے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ یہ آیت 7 جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. 7 جگہ پر بیان کر کے ایمان والے کو حکم دیا کہ اللہ پر توکل اختیار کریں. ایمان والوں کو تاکید کی گئی توکل علی اللہ کی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کا مطلب ہوا and in Allah رب العزہ the believers must place their trust. کہ جو بھروسہ کرنے والے ہیں، جو ایمان والے، ان کو چاہیے، ان پر ضروری ہے کہ وہ بھروسہ صرف اللہ پر کرے، اعتماد صرف اللہ پر کرے، ٹرسٹ صرف اللہ رب العالمین پر کریں. اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، الگ الگ صیغے کے ساتھ الگ الگ طرح سے اللہ نے بیان فرمایا، لیکن وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ تقریباً 7 جگہ اللہ نے بیان کر کے ایمان والوں کو توکل اللہ کا حکم دیا ہے. دیکھیے، اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی فوائد، دنیاوی اور اخروی نقصانات اور معاملات میں تمام تر نقصانات یا فوائد یہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں. ان تمام کی ذات، جو ان نقصان اور نفع کی ذات ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اسباب کی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کے حکم کے محتاج ہے. کوئی آدمی بیمار ہوا تو وہ دوا تو ضرور لے گا، لیکن یہ اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہ دوا اثر نہیں کرے گی. یہ دوا اثر نہیں کرے گی، یہ اس یقین کے ساتھ اس دوا کو لے گا. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بندے کو بیماری آ جائے تو کوئی سبب اختیار نہ کرے، بس اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ اس بیماری کو ختم کرنے والا ہے، میں کوئی میڈیسن نہیں لوں گا، کوئی دوائی نہیں لوں گا. یہ توکل کا مطلب نہیں. دیکھیے، اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل علی اللہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عاقلها وتوکلوا او اطلقها وتوکلوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کیا میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کو آزاد کر کے اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ،
کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. تو اسباب اختیار کرنا تو چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اسباب پر ہمارا بھروسہ نہ ہو. بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ اسباب پائے جانے کے باوجود بھی وہ چیز نہیں ہوتی جو چیز ہونی چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ کے اندر وہ تمام اسباب تھے نیست نابود کرنے کے، جلا دینے کے، لیکن اللہ کے حکم کی محتاج آگ بھی ہے. یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، تو وہاں پر اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. جو آگ لوگوں کو جلانے والی ہے، خاکستر کرنے والی ہے، لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ وہ بالکل آپ کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی، ٹھنڈی بن گئی. اسی طرح دوسری مثال لیجئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیز چھری کو بہت تیزی کے ساتھ چلایا گیا، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا. اسباب موجود ہے کاٹنے کے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر چھری اپنا کام نہیں کر رہی. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اسباب جو اختیار کیے جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس اسباب کی وجہ سے نتیجہ سامنے آئے. اسباب تو بطور اسباب کے اختیار کیا جاتا ہے، اصل بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر کیا جائے. اسباب اور ذرائع استعمال کیے جائیں، یہ شریعت کی منشا بھی ہے، اور دوسری بات اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے. اگر توکل کا مطلب یہ ہوتا کہ صرف اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین کر کے آدمی خاموش بیٹھ جائے تو پھر اس کی مثالیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ضرور ملتی، لیکن آپ کی سیرت میں ہم کو اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی. آپ نے ہمیشہ اسباب اختیار کیا، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا. غزوہ بدر کا معاملہ دیکھیں کہ تیاری ہر طرح سے جتنی ممکن ہو سکتی تیاری کرائی، اس کے بعد پھر رات میں اللہ کے سامنے آہوداری کی، ان تہلک هذه العصابة لن تعبد في الارض، کہ اگر اس جماعت کو اللہ تو ہلاک کرے گا تو پھر زمین میں تیری بات نہیں کی جائے گی. لمبی روایت ہے کہ اسباب اختیار کر کے بھروسہ کیا گیا. اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں، کہ مدینہ کے پورا ارد گرد خندق کھودی گئی. حالانکہ اگر توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو لشکر کے ساتھ لڑنے کے بجائے مدینہ میں بیٹھ کر صرف دعائیں کی جاتی. ایسا نہیں ہے. جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے گا، لیکن اسباب کو مؤثر نہیں سمجھا جائے گا. مؤثر جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. اسباب اختیار کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہوگا تو یہ چیز اثر کرے گی. جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو پھر توکل کا وہ اعلیٰ مقام ہوگا. تو بات ہمارے سامنے آئی. یقین کہتے ہیں دل کی گہرائی سے اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم، اور توکل کہتے ہیں ظاہری اسباب اختیار کر کے پورا کا پورا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر کرنا. تو یہ مختصر سا تعارف تھا، ڈیفینیشن تھا یقین اور توکل کا. اگلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں آیات ہیں اس باب کے تعلق سے، آیات پڑھی جائیں گی. اس کے بعد انشاءاللہ پھر حدیث کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین اور توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.